شب برات یہ 12 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس نماز کے ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نوافل ہیں یہ۔ تو شب برات چونکہ ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ نوافل آپ ضرور ادا کریں، کیونکہ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے یہ۔ اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 12 رکعت کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، اور اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، پڑھنے کا مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے سمجھ لیں، جب آپ نے عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیے، اس کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، یعنی جب تک فجر کی نماز کا وقت داخل نہ ہو، اس سے پہلے تک یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں یہ آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور افضل وقت جو ہے اس نماز کے ادا کرنے کا، وہ صبح سحری کا وقت ہے، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں اس نماز کو ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رات کے اور بھی کسی حصے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نیت جان لیجئے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نفل نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ یہ جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں یہ تہجد کے، چونکہ اس رات جو ہے، ویسے تو یہ آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس رات چونکہ ایک نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، عبادت کا ذوق ہوتا ہے، تو اس رات یہ نماز آپ ضرور ادا کیجئے گا۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، یا جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے وہ آپ تلاوت کر لیں۔ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ خاص صورتیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے یا سورہ کوثر یاد ہے، وہ بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر رکوع کریں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کی تسبیحات، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، سجود، قعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھر دیں گے۔ یہ 2 رکعت ہم نے ادا کر لی۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ 12 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ 12 پڑھ لیں، کیونکہ اس رات ہم ویسے بھی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو 12 کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہ جو ہے تہجد نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ نماز آپ اس رات ضرور ادا کیجئے گا، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو تہجد کا پابند بنائے، اور شب برات کی رات کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔